کی محبت نصیب فرمائے۔ غزوہ بنی مستلق، اس کے واقعات کا ذکر چل رہا تھا، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مہاجرین اور انصار کا آپس میں ایک معاملہ ہوا، اور اس پہ پھر منافقین نے بہت زیادہ ہوا دی، جس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تنبیہ فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے سورۃ المنافقون نازل فرمائی کہ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور مومنین کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے۔ اور یہ جو منافق لوگ ہیں یہ اس بات کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح جو قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام حارث تھا، اور اس کی بیٹی بھی غلام بن کر آئی تھی۔ اب وہ سردار آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑی تعداد میں اونٹ پیش کیے کہ میں سردار تھا تو میری بیٹی بھی غلام بن کر، باندی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اونٹ آپ لے لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ حارث کہ جو 2 اونٹ تم نے چھپائے ہوئے ہیں پہاڑوں کے پیچھے، ان کا کیا ہے؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے جو ہے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے کہا یہ تو 2 اونٹ، راستے میں میرا دل بدل گیا کہ یہ 2 اونٹ تو میرے بڑے اچھے اونٹ تھے، اور بڑا ان سے پیار اور محبت کا تعلق تھا، تو یہ اونٹ میں اپنے سرمائے میں سے بچا لیتا ہوں۔ تو باہر کے پھر اس نے وہ اونٹ پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات رکھی کہ آزادی چاہیں تو ٹھیک ہے، اور چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے ان سے نکاح کا وہ خطبہ پیش کیا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ میں عرض کرتا ہوں، بارہا اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں کہ ہمیں محبت کس سے سیکھنی ہے؟ کس سے؟ صحابہ سے۔ کس سے؟ کس سے؟ صحابہ سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا تو اس قبیلے بنو مستلق کے 100 خاندانوں کے لوگ غلام اور باندیاں بن کر صحابہ کی خادمین میں شمار ہو چکے تھے، شامل ہو چکے تھے۔ 100 گھرانے کے لوگ غلام اور باندی بنے ہوئے تھے، اور کسی صحابی نے غلام کسی کے حصے میں آیا تھا، کوئی باندی کسی صحابی کے گھر میں آئی تھی۔ جب صحابہ کے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا، تو سارے کے سارے صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اور وہ 100 کے 100 غلام انہوں نے آزاد کر دیے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا خاندان ہے، ہم ان کو کیسے غلام رکھ سکتے؟ یہ تھی اللہ کے نبی سے محبت۔ حالانکہ خادم، غلام، باندی، لونڈی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ گھر کے کام کاج کرے، ہماری خدمت کرے، ہمارے بچوں کی خدمت کرے، لیکن حضور سے محبت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بن چکا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے شادی کر لی ہے، تو سارے صحابہ کرام نے حضور سے محبت، وفا کا عہد نبھاتے ہوئے خود ہی رضاکارانہ طور پر ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے، صحابہ کے اس رویے سے ایمان لیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی سے محبت، یہ تھا ان کا اخلاق، یعنی کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ صحابہ کرام کو دنیا کی کوئی چیز، کوئی فائدہ، کوئی نفع نظر نہیں آتا۔
اور آخرت کا کوئی نفع وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اس کے برعکس میں اور آپ آج کیا کرتے ہیں؟ ہمیں آخرت کا کوئی نفع نظر نہیں آتا، اور دنیا کا کوئی نفع، چاہے وہ حلال صورت میں ہمیں ملتا ہو یا حرام، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی سے ہمیں وہ نفع ملتا ہو، ہم دنیا کے اس نفع کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے یہ جو سیرت کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں، صحابہ کرام سے محبت سیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخلاق سیکھیں، اللہ کے نبی سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ تو بہرکیف اس غزوے میں منافقین بھی ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ ایک تو منافقین نے وہ کیا جو صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کی، اور دوسرا ایک اور منافقین نے چال چلی۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب غزوے سے واپسی کے اوپر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء حاجت کے لیے تھوڑا سا قافلے سے الگ جا کے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب وہاں پر تشریف لے گئی تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا، اندھیرا تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ گیا۔ تو ان کے اس ہار کے موتی چنتے چنتے جمع کرتے کرتے ان کو دیر ہو گئی۔ اتنی دیر میں یہاں پر جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، صحابیات پردہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت اما عائشہ کے لیے ایک ہودج بنایا گیا تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم ڈولی تھی نا، کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے، ایک ڈولی ہوتی تھی جس میں دلہن کو بٹھایا جاتا تھا، تو اس طرح کا جو چاروں طرف سے پردے لٹکے ہوتے ایک ہودج تیار کیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ حضرت اما عائشہ اس ہودج کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ جب قافلہ نکلنے لگا تو انہوں نے وہ چارے اس کے پائے اٹھائے اور سیدھا جو ہے وہ سواری کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ اب صحابہ کا تو یہی گمان تھا کہ حضرت اما عائشہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جب وہاں سے قافلہ نکل پڑا تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کچھ دیر کے بعد اس جگہ پہنچی، دیکھا کہ وہ قافلہ نکل چکا ہے، بڑی پریشان ہوئی۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی بات آئی کہ اگر میں قافلے کے پیچھے چلوں تو شاید راستہ بھول جاؤں، راستہ بھٹک جاؤں۔ تو جب قافلے والوں کو علم ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کسی نہ کسی کو واپس اسی جگہ بھیجیں گے، تو میں یہی آرام کرتی ہوں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لی اور وہاں پر آرام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے، اور ان کی یہ ڈیوٹی تھی، اس زمانے میں یہ رواج تھا، یہ طریقہ ہوتا تھا سفر کا، کہ کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے تو ایک دو لوگ قافلے سے میل 2 میل پیچھے سفر کرتے تھے، کہ کسی کی کوئی چیز رہ جائے، کوئی سواری پیچھے رہ جائے، کوئی سامان پیچھے رہ جائے تو وہ ساتھ لے کر اسے قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ تو جب حضرت صفوان وہاں پر پہنچے اسی راستے پہ، تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمات ترجیح ادا کیے۔ ان کی آواز سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئی۔ تو حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سوائے اس کلمات ترجیح کے، ان للہ پڑھنے کے، میں نے صفوان سے کوئی اور بات، کوئی اور کلام نہیں سنا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کے اوپر سوار ہوئیں اور اس کی مہار پکڑ کے حضرت صفوان نے سفر شروع کر دیا۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ تھا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اونٹ اس قافلے کے ساتھ جا ملا جہاں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب جب یہ منظر دیکھا عبداللہ بن ابی نے، جو کہ منافق تھا، اس نے وہ حفوات بکی، وہ جملہ اپنی زبان پر لایا، وہ ایک ظالمانہ بات کہی جو انسان اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔
ایک عام صاحب حیثیت انسان کے اوپر انسان تہمت لگائے تو کتنا مشکل کام ہے۔ اس بدبخت کی بدبختی دیکھیں کہ اس نے ام المومنین طیبہ طاہرہ، اللہ کے نبی کی حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے نبی کی زوجہ، اس بدبخت شخص نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی، باتیں بنانا شروع کر دی کہ دیکھیں جی ایک مرد اور ایک عورت اکیلا تنہائی میں سفر، یہ پیچھے کیوں رہ گئی، اور فلاں اور فلاں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گھر پہنچی، تھکاوٹ تھی سفر کی، زیادہ اپنے گھر میں ہی رہی اور کچھ بیمار ہو گئی۔ لیکن حضرت اما عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا التفات کم ہے، یعنی کہ جیسے پہلے میں بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے پوچھ گچھ کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، اس میں تھوڑی کمی ہے۔ گھر تشریف لاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں اور واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن رات کو قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی اور ام مستہ ان کے ساتھ تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹھوکر لگی، گرنے لگی تھی، تو ام مستہ نے کہا ہلاک ہو مستہ، یعنی اپنا ان کا جو بیٹا تھا اس کو انہوں نے بد دعا دی۔ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ ام مستہ وہ تو صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ تو ام مستہ نے کہا ام المومنین آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر ام مستہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا میرا بیٹا بھی ان باتوں میں آ گیا۔ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں یہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بعض شرارتی قسم کے لوگ، بری عادات کے لوگ وہ کرتے ہیں، وہ اچھے لوگوں کے خلاف تہمتیں لگاتے ہیں، پھر ایک ایک بندے کی ذہن سازی کرتے ہیں، ایک ایک بندے کے پاس جا کے ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ آخرت کا خوف بھی نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ ایک نیک شخص کے بارے میں، وہ تہجد گزار ہے، نماز کا پابند ہے، وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اور آپ اپنے خاندان میں اسے نیچا دکھا رہے ہیں، آپ اس پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں بغض اور عداوت اور کینہ بھر رہے ہیں۔ آخرت میں آپ اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ آپ اس کی کیا کلیریفیکیشن دیں گے؟ کیا آپ اس کی صفائی پیش کریں گے؟ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو خدا را بچایا گیا۔ یہ تہمتیں لگتی رہتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر، حسن و جمال کا شاہکار، حسن کا مہتاب، زلیخا نے کیا کیا؟ تہمت لگا، غلطی بھی اس کی اپنی، سارے کا سارا پلان بھی اس کا اپنا، اور جب پکڑی گئی تو اس نے سیدھا تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ والوں پہ، نیک لوگوں پہ یہ امتحان آتے رہتے، یہ امتحان آتے رہتے۔ اللہ اس آزمائش سے، اس امتحان سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ بڑا مشکل امتحان ہے جی، کہ اس طرح کی تہمت جو انسان زبان پہ بھی نہ لا سکے، یہ تہمت کسی نیک پارسا انسان کے اوپر لگائی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عائشہ بڑی پریشان ہوئی، روتے روتے واپس گھر تشریف لائیں۔ اب حضرت عائشہ پہ معاملہ تو سارا کھل چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس پہ بھی حضرت عائشہ کو بڑا قلق ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ ویسے تو جب میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی تو حضور مجھے کچھ نہ کچھ روکتے تھے کہ عائشہ کیوں جا رہی ہو، کیا کرو گی جا کے، لیکن آج جب میں نے اجازت چاہی تو حضور نے فوراً اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے عائشہ جاؤ۔ گھر پہنچی، گھر کا ماحول دیکھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان، والدہ ام رومان بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے بات بھی کی اس معاملے میں، حضرت علی سے بھی پوچھا، حضرت ابوبکر سے بھی پوچھا، حضرت عمر سے بھی پوچھا، دیگر صحابہ کرام سے بھی مشاورت کی، ان سے رائے لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ازواج مطہرات سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ حضرت بریرہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی وہ تو اتنی بھولی بالی ہیں کہ وہ تو آٹا بھی گھونتی ہیں تو کسی اور کام میں لگ جاتی ہیں کہ بکری کا بچہ آ کر آٹا کھا کے چلا جاتا ہے، یعنی کہ اتنی سادہ مزاج اور لاؤبالی اور بچپنا ہے ان میں، تو اس طرح کی چالاکیاں اور اس طرح کے کام ان میں تو حضرت عائشہ وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں۔ ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا یہی جو ہے وہ پیغام دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سراسر بہتان عظیم ہے، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو کھلا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق اس سچے کی بیٹی صدیقہ اور آپ کی زوجہ اور زوجہ مطہرہ اور جن کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ آپ سے فرمایا، وہ عائشہ صدیقہ ایسا کوئی کام کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، حضرت ابو بکر کا گھر ہے، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عائشہ کی والدہ بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے بات کی، حضرت ابو بکر نے بات کی۔ اما عائشہ نے فرمایا اگر تو میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو کوئی میری بات کی تصدیق نہیں کرے، یعنی کہ یہ بہتان ہے تو کوئی میری بات مانے گا نہیں، اور کہوں میں یہ کہ سچ ہے تو بہتان سب لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں فصبر جمیل، وہی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں صبر کرتی ہوں اس معاملے میں، یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ان سے ڈرنا چاہیے، جو لوگ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ جو خود بدلہ لینے میدان میں آ جائیں تو وہ تو پھر دنیا میں معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے پھر اللہ جل شانہ کا احتساب کا نظام اور اللہ جل شانہ کا میزان اور احتساب بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام۔ تو اما عائشہ نے بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں کہ وحی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، وحی کے آثار نمودار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پسینہ آنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جو ہے جسم مبارک وہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، وحی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، ام رومان بھی بیٹھی ہیں کہ اللہ کے نبی کے وہ آثار ختم ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی برات کی خوشخبری سنائی۔ 11 آیات سورہ نور میں اللہ جل شانہ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کی، ان کی برات کی بیان فرمائی، اور فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، اس کے لیے افک کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹ لے کر آئے۔ افک کہتے ہیں عربی میں جھوٹ کو، کہ یہ واقعہ سراسر جھوٹ تھا، سراسر من گھڑت تھا، سراسر یہ بہتان تھا، سراسر یہ الزام تھا۔ اور وہ حضرت عمر کے الفاظ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ جل شانہ نے وہی الفاظ حضرت عائشہ کی برات میں قرآن کی صورت میں نازل فرمائے۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے حضرت عائشہ کا کہ جن کی برات کے لیے اللہ نے 11 آیات سورہ نور میں نازل فرمائی، اور جو شخص ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ مزکیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کے اوپر تہمت لگائے، ان کو برا بلا کہے، وہ قرآن کا انکار کرتے ہوئے پکا ٹھکا کافر ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ لوگ صحابہ کو عام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو جی انسان تھے۔ بھئی ہم بھی کہتے ہیں انسان ہیں، اللہ کے نبی بھی بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی نے خود فرمایا قرآن کی صورت میں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ جل شانہ سے براہ راست رابطے میں رہنے والے تھے۔ اللہ براہ راست ان کی رہنمائی کرنے والا، ان کو سکھانے والا، ان پہ وحی نازل کرنے والا تھا۔ اور صحابہ کرام یہ وحی کے پہلے گواہ ہیں، یہ وحی کے پہلے گواہ ہیں، وحی کے پہلے گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں نبوت کے، یہ گواہ ہیں اس قرآن کے نزول کے، یہ گواہ ہیں اس قرآن کے سچے ہونے کے، یہ گواہ ہیں اللہ کے نبی ہونے کے۔ اسی لیے انبیاء کرام معصوم ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی حفاظت کا معاملہ فرمایا، ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا، اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ ان سے کوئی گناہ ہوا، انہوں نے اپنے گناہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے قرآن کریم میں ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا کہ یہ میرے صحابہ محفوظ ہیں، خبردار جو اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے۔ ورنہ برات تو ایسے بھی ہو سکتی تھی، جبرائیل امین تشریف لاتے اور ارشاد فرماتے اما عائشہ پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، صدیقہ ہیں، صدیقہ کائنات ہیں، ان سے ایسا کام سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے 11 آیات کی صورت میں سورہ نور میں آیات نازل فرمائی، قیامت تک یہ قرآن مصلی رسول پہ پڑھا جاتا رہے گا اور اما عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت ابوبکر خوش ہوئے، حضرت عائشہ کی والدہ نے فرمایا عائشہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو فوراً۔ ام المومنین بیوی تھیں، لاڈلی تھیں، محبت والی تھی، اور ارشاد فرمایا نہیں امی جان، میں حضور کا نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ کے نبی بھی اس بات پہ مسکرا اٹھے، فرمایا میں تو سمجھ رہی تھی اللہ جل شانہ میری برات کا اعلان ضرور فرمائیں گے کہ میں سچی ہوں، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ جل شانہ قرآن کی آیات بنا کر میری برات جو ہے وہ نازل فرمائیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ ہمیں بلا وجہ کسی کے اوپر الزام اور تہمت اور بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ یہ دکان سامنے ہے، آپ کی دکان یہ ہے، آپ کے پاس گاہک آتا ہے، آپ ویسے ہی ٹھوک دیتے ہیں یار یہ بڑا 2 نمبر مال لا کر بیچتے ہیں، بڑا مشکل جملہ ہے، یہ بڑا وزنی جملہ ہے، یہ قیامت کے میزان میں جب اعمال تلیں گے اس میں یہ بڑا وزنی جملہ ہے، بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی بات کے آپ کا یہ کہہ دینا کہ وہ 2 نمبر مال لا کر بیچتا ہے، یہ اعمال نامے میں بڑا وزنی ہے گناہ کے اعتبار سے۔ عورت جاری ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ بڑی لوفر قسم کی عورت ہے، انا للہ و انا الیہ، اللہ کی قسم یہ اتنا وزنی جملہ ہے آپ کے اعمال نامے میں جو لکھا جا چکا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا ایک جملہ کہ یہ لوفر عورت ہے وہ اس کے کردار کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ جس شخص نے یہ جملہ سنا وہ آگے یہی جملہ کسی اور کو بیان کرے، اس عورت کی عزت آپ نے تار تار کر دی، اس کے رشتے میں آپ نے مسائل کھڑے کر دیے، وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کے دل میں آپ نے شک اور شبہ ڈال دیا۔ آپ کے اس ایک جملے نے کتنے مسلمانوں کو متاثر کر دی، اور ہمیں یہ جملہ کچھ لگتا ہی نہیں۔ خدا را یہ جو تہمت ہے، بہتان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس غزوے میں، اس واقعے میں، واقع افک میں 3 صحابہ کرام بھی شامل تھے۔
کہ وہ اس پروپیگنڈے میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، سادہ لوہی میں۔ ایک تو یہ حضرت مصطح، جن کی والدہ ام مصطح حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں اور جنہوں نے بتایا حضرت عائشہ کو سارا واقعہ۔ دوسرے حضرت حسان بن ثابت، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ اور تیسری حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ برات کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق پھر فیصلہ فرمایا، اور ان دونوں صحابہ کو اور حضرت حمنہ بنت جحش کو 80 کوڑے لگے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے شریعت کا مزاج، کہ اگر شریعت کے مطابق آپ کی زبان نہیں کھلتی، شریعت کے خلاف کھلتی ہے، تو شریعت پھر اس کو روکے گی۔ حسان بن ثابت کتنا بڑا نام، لیکن اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہی ان کے اعمال ناموں سے اس گناہ کو پاک کر دیا۔ صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ۔ صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ وہ دنیا کی اذیت انہوں نے برداشت کر لی، لیکن آخرت میں ان کے اعمال نامے میں یہ گناہ باقی۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم یہ جو گلی محلوں میں، گھروں میں، اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی دکاندار کو، کسی مالداروں کو، کہ اکثر جو بندہ مالدار ہے ہم کہتے ہیں حرام کا پیسہ کمائے، انا للہ۔ بھائی کاروبار میں بڑی برکت ہے، آپ کرتے نہیں، آپ کا قصور ہے۔ کاروبار میں اللہ نے بڑی، تجارت میں اللہ نے بڑی ترقی رکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اللہ نے ان کو مال دیا، تو آپ کیوں جیلس ہوتے ہیں، کیوں حسد کرتے ہیں؟ مالدار لوگوں کے بارے میں اسی طرح کی بہتان بازی اور افترا بازی کی جاتی ہے۔ تو آج اس سیرت کے اس جمعے سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ آج کے بعد ہم کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے اوپر کبھی کوئی بہتان نہیں لگائیں۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ جل شانہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔